جاتا ہے، کوئی دیکھنے جاتا ہے، کوئی نبی کی بارگاہ میں آنسو بہانے جاتا ہے، کوئی سیلفی لینے جاتا ہے، کوئی تصویر کھنچانے جاتا ہے، لیکن حاجیوں جاؤ، اس محبت سے جاؤ کہ آپ کے قدم کے بل نہیں، سر کے بل جاؤ اور کہو یا رسول اللہ خانہ کعبہ دیکھا آپ کے صدقے میں، یا رسول اللہ خانہ کعبہ دیکھا آپ کے صدقے میں، آپ ہماری حاضری قبول فرمائے کہ حج بھی کا قبول ہو جائے آپ کی بارگاہ میں آنا بھی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ شاعر کہتا ہے بہت عمدہ۔ اگر ممکن ہو سن سکتے ہو تو ایک شعر پڑھ دوں میں صحت لفظ سے۔ بالکل۔ اپنی آغوش میں رحمت کا سفینہ لے، آپ سے میری دوسری ملاقات ہے سید صاحب سے، ملاقات کی دوسری ہے، بس مکہ کے پروگرام میں تھا، بس دعا سے نواز۔ اپنی رحمت کے آغوش میں سفینہ لے کر کب مقدر مجھے جائے گا مدینہ، اپنی آغوش کی رحمت میں سفینہ لے کر کب مقدر مجھے جائے گا مدینہ لے کر، اور بلبلیں گاتی ہیں گلشن میں ترانے ان کے، ارے پھول بھی مہکے تو محبت کا پسینہ، نعرہ مہکے تکبیر، تو محمد کا نعرہ پسینہ۔ رسالت، فیضان حضور صدر الافاضل، زیارت حرمین شریفین، نعرہ تکبیر، زندہ باد زندہ باد۔ آپ سننا چاہتے ہیں؟ تھوڑی محبت سے اپنے ہاتھوں کو اٹھا کے کہہ دے یا رسول اللہ۔ یا رسول اللہ۔ ایک بات بتائیے، آپ پیچھے تو نہیں دیکھ رہے ہیں کہ کرسیاں سالی ہیں؟ میں تو مجھے اس پر کوئی اثر نہیں ہے، بس اللہ کے نبی کی بارگاہ میں سنانا چاہتا ہوں، ان کے گھر والے میرے سامنے بیٹھے ہیں اور ہم سب ان کے در والے ہیں۔ اگر آل رسول کی محبت میں آپ، نبی کی محبت میں آپ بیٹھے ہیں تو پورا مجمع ہاتھوں کو اٹھا کے کہہ دے یا رسول اللہ، یا رسول اللہ۔ اور محبت سے یا رسول اللہ۔ یا رسول اللہ۔ لوگ حج کرنے جاتے ہیں، مدینہ دیکھنے جاتے ہیں، لوگ نعت سننے کے لیے آتے ہیں، آپ نے عظمت بھاگلپوری سے نعت نبی سنی، آپ نے ثواب کمانے کا ایک ذریعہ ڈھونڈا، آپ کو اس مجمع میں بلایا گیا تاکہ آپ خود بھی نیکی حاصل کریں اور آپ کا مقدر بیدار ہو۔ نبی کی نعت سنتے سنتے اللہ کرے آپ بھی مدینہ مکہ جانے کے لیے آپ کے پاس بھی انتظام ہو جائے۔ میری دعا ہے کہ آپ کی یہ حاضری اللہ و رسول قبول کر لے، اس طرح قبول کرے کہ قیامت کے دن جب کوئی کسی کا نہ ہو تو یہ مجمع میں بیٹھنا اللہ ایسے قبول کرے کہ جنت میں جانے کا ذریعہ بنے۔ مجمع میں آپ بیٹھے ہیں، آل رسول تشریف رکھتے ہیں، میں تو کہتا ہوں لوگوں، جب بھی دل تڑپے، جب بھی دل تڑپے تو مایوس نہ ہونا، یہ سمجھ کے کہ زندگی معتبر ہو گئی، زندگی معتبر ہو گئی جب سے ان کی نظر ہو گئی، زندگی معتبر ہو گئی جب سے ان کی نظر ہو گئی، اور جب سے میرا دل دھڑکنے لگا، ارے مصطفیٰ کو خبر ہو، جب بھی میرا دل دھڑکنے لگا مصطفیٰ کو خبر ہو گئی، زندگی معتبر ہو گئی۔ حضرات ہم مایوس نہیں ہیں، ارے ہماری محبت کا تو حال یہ ہے کہ جو در نبی سے ہو کے آتا ہے ہم اس کو محبت سے دیکھتے ہیں کہ شہر نبی سے ہو کے آیا۔ ایک شاعر حضرت بسمل بھاگلپوری نے بہت پہلے کہا تھا، جس وقت میں نابالغ سنا ہوں وہ کیفیت، وہ شعر کی حقیقت میں جب ڈوبا ہوں تو یہ کلام پڑھتے پڑھتے میں بھی مدینہ جا پہنچا۔ بسمل بھاگلپوری کہتے ہیں، سننا چاہتے ہیں تھوڑی دیر سنیں گے؟ محبت سے، محبت سے سبحان یا اللہ رسول سبحان اللہ، اللہ۔ اور محبت سے یا رسول اللہ۔ یا رسول اللہ۔ سنیے، مت پوچھئے ہم سے کہ کدھر دیکھ رہے ہیں، میں یہ نہیں کہوں گا کہ مائک اچھا ہے خراب ہے، مائک بہت اچھا بج رہا ہے ماشاءاللہ،
मत पूछिए हमसे कि किधर देख रहे हैं, मत पूछिए हमसे कि किधर देख रहे हैं, मत पूछिए हमसे कि किधर देख रहे हैं। जी समत मदीना है उधर देख रहे हैं, मदीना है उधर देख रहे हैं। जी समत मदीना है उधर देख रहे हैं। एक गरीब कहता है, ओ पैसे वालों, ओ हाजियों, तुम हज करने जा रहे हो, लेकिन याद रखना मेरे नबी की मोहब्बत मेरे सीने में ऐसे मोजज़ल है कि तू शहर नबी जाके नबी से मुलाकात करो, नबी के दर पे हाजिरी दो। लेकिन मेरी मोहब्बत का कमाल ये है कि मैं जब जब नबी को मोहब्बत करता हूँ, मेरे दिल को सुकून मिला करता है। अफसोस के हम जान सके जानिब तैयबा, अफसोस के हम जान सके जानिब तैयबा, अफसोस के हम जान सके जानिब तैयबा, अफसोस के हम जान सके जानिब तैयबा। हाजी साहब तशरीफ लाइए कि अफसोस के हम जान सके जानिब तैयबा, बस देखने वालों की नजर देख रहे हैं, बस देखने वालों की नजर देख रहे हैं। मत पूछिए हमसे कि किधर देख रहे हैं। ऐ लोगों, तुम नबी को देखते नहीं हो, तुमने नबी को देखा नहीं है, लेकिन बिन देखे अपने नबी से ऐसी मोहब्बत करते हो कि दुनिया की सारी मोहब्बत में तुम धोखा खा सकते हो। लैला मजनू की मोहब्बत तुमने सुनी है, शीरी फरहाद की मोहब्बत की कहानी तुमने सुनी है। दुनिया की सारी मोहब्बत में धोखा मिल सकता है, लेकिन मेरे प्यारे नबी की मोहब्बत में धोखा जब मेरे नबी से गौसे आजम ने मोहब्बत की, वलियों के शहंशाह बन गए हैं। जब मेरे नबी से गरीब नवाज ने मोहब्बत की तो हिंदुस्तान के शहंशाह बन गए हैं। जब मेरे नबी से अबू बकर ने मोहब्बत की तो धोखा नहीं, सिद्दीक़ अकबर बन गए मोहब्बत से। सुभान अल्लाह। उमर फारूक आजम ने जब नबी से मोहब्बत की तो खत्ताब बन गए। शैतान जिसके नाम से डरता है वो जाहो जलाल साहबे किरदार बन गए। और उस्मान ने जब नबी से मोहब्बत की है तो उस्मान गनी बन गए हैं। और जब अली ने मोहब्बत की मेरे नबी से ऐसी मोहब्बत की कि शेरे खुदा हैदर करार बन गए हैं। और जिसने मोहब्बत की नबी के दर से फैज़ आम होता गया, वही कहीं धोखा नहीं है। मेरे नबी से जिसने मोहब्बत की वो धोखा नहीं खाया। और मैं तो कहता हूं कि माना ये कि सरकार को हम देखते नहीं, 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 सरकार तो हम सबको मगर देख रहे हैं, अरे तो हम सबको मगर देख रहे हैं, सरकार तो हम सबको मगर देख रहे हैं। हाजी साहब
آپ جب شہر نبی میں جائیں تو موبائل لے کے نہ جائیں، آپ شہر نبی میں جائیں تو چپل پہن کے نہ جائیں، پابندو ہو کر جائیں، عطر لگا کر جائیں، اور یہ آپ دنیا داری پہ دھیان نہ دیں۔ آپ یہ محسوس کریں کہ جب میں شہر نبی میں کھڑا ہوں، نبی کے چوکھٹ پہ کھڑا ہوں، تو آپ تنہا نہیں ہوتے ہیں، 70,000 فرشتوں کی بھیڑ میں آپ ہوں گے۔ سبحان اللہ سبحان نبی اللہ۔ کے در پہ سلام پیش کرنے کے لیے جو صبح ایک جماعت اترتی ہے اللہ کی طرف سے، 70,000 فرشتوں کی جماعت۔ کتنی جماعت؟ 70,000 فرشتوں کی جماعت اترتی ہے۔ کیوں؟ کیا وہ در و دیوار دیکھیں؟ کیا وہ ٹائلز ماربل دیکھیں؟ کیا آنے والے حاجیوں کو دیکھیں؟ نہیں نہیں، وہ نبی کی بارگاہ میں سلام محبت پیش کرنے۔ بے شک سبحان اللہ۔ یاد رکھیے، اللہ کے وہ مقدس 70,000 فرشتے جو سلام محبت پیش کرنے کے لیے وہ جماعت اتری، اب قیامت تک کے لیے اس جماعت کو موقع ملنے والا۔ سوچئے کہ 70,000 کی جماعت فرشتوں کی جو نبی کی بارگاہ میں سلام پیش کرنے کے لیے آ گئی، قیامت تک کے لیے اس جماعت کو دوبارہ آنے کا موقع نہ ملے گا۔ صبح سے لے کے شام تک 70,000 فرشتوں کی جماعت، وہ نئی جماعت نبی کی بارگاہ میں آتی ہے سلام محبت پیش کرنے کے لیے، اور شام سے لے کے صبح ہونے تک دوسری جماعت 70,000 کی آتی ہے نبی کی بارگاہ میں سلام محبت پیش کرنے کے لیے۔ اے مسلمانوں، آپ نے نبی کو دیکھا نہیں ہے، لیکن آپ نے نبی سے محبت کر لیا ہے۔ آپ نے نبی کے صبح و شام کو دیکھا نہیں ہے، لیکن آپ نے نبی کو مان لیا ہے۔ آپ نے چاند کو 2 ٹکڑے کرتے آپ نے دیکھا نہیں ہے، لیکن شق القمر کو آپ نے مان لیا ہے۔ آپ نے کنکری کو کلمہ پڑھتے آپ نے دیکھا نہیں، آپ نے سنا نہیں، لیکن مصطفیٰ کو مان لیا ہے۔ آپ نے کفار کے سامنے للکارتے ہوئے آپ نے نبی کو دیکھا نہیں ہے، لیکن آپ نے نبی کو مان لیا ہے۔ اور ایسے مانا ہے کہ نبی کی محبت میں کوئی دھوکہ نہیں ہے۔ جو نبی سے محبت کرے، جو نبی کے راہ پہ چلے، وہ جہنم کے راستے سے دور ہو کر جنت کے راستے پہ چلا جائے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یہ حاجی صاحب سیلفی نہ لیں، موبائل باقی نہیں، چند آنسو بہا دیں، اپنے نصیبے پہ ناز کریں اور یہ کہیں یا رسول اللہ، بڑی محبت سے آپ کی بارگاہ میں بلال حبشی کی سنت کو ادا کریں۔ وہ بلال حبشی جب نبی کی بارگاہ میں مؤذن بن کے تھے، جب ظاہری وصال میرے مصطفیٰ فرما گئے، اب نبی کو دیکھتے نہیں ہیں، آپ مسجد نبوی میں اذان دے رہے ہیں، اللہ اکبر اللہ اکبر، نبی سامنے نہیں۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ، میں گواہی دے رہا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ اور جب جب یہ بلال کی عادت تھی، ان کے گھر کے شہزادے بیٹھے ہیں، اگر میں حق بات کہوں قسم خدا کی آل نبی کے سامنے میں، تو میرے حق میں آپ دعا فرما دیں کہ جب جب بلال حبشی اشہد ان محمد رسول اللہ پڑھا کرتے تھے، آنکھوں سے میرے مصطفیٰ کے چہرے کی زیارت، میرے نبی کو دیکھا کرتے تھے۔ اب جب نبی نہ رہے، ظاہری طور پہ اس جدائی کو برداشت نہ کر سکے، آپ ملک شام جو اس وقت سیریا کہا جاتا ہے، آپ چلے گئے، پیدل جاتے ہیں،
دیوانہ وار ہو کے جاتے ہیں یا رسول اللہ کفر سے اسلام کے آنگن میں، کفر سے ہٹ کے آپ کے دامن کرم میں، کفر سے ہٹ کے چلچلاتی دھوپ میں سو کر ایگزام دے کر پاس ہو کر آپ کی چوکٹ پہ پہنچا تھا یا رسول اللہ، نماز پڑھا کرتا تھا تو آپ کو دیکھا کرتا تھا، اذان دیا کرتا تھا تو آپ کو دیکھا کرتا تھا یا رسول اللہ، اب بلال حبشی اذان دیتا ہے اشہد ان محمد عبدہ و رسولہ، یہ کہتا ہوں کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد اللہ کے رسول ہیں، یہ کہتے ہوئے یا رسول اللہ میں آپ کو دیکھ نہیں پاتا ہوں، میری نظروں سے اوجھل ہو گئے ہیں، یہ غم میں برداشت نہیں کر سکتا، یہ روتے روتے ملک شام چلے جاتے ہیں، وہاں بستر پہ بلال حبشی تڑپ رہے ہیں، بلک رہے ہیں، نبی کی محبت ستا رہی ہے، سبحان اللہ نبی کی محبت ستا رہی ہے، سرکار خواب میں تشریف لاتے ہیں، بلال کیا میرے بغیر تجھے ملک شام میں نیند آ جاتی ہے؟ کیا تجھے چین و سکون مل جاتا ہے؟ کیا تجھے قرار ملتا ہے؟ صبح اٹھنے لگے، آپ نے اپنی اہلیہ سے کہا اے میری اہلیہ میرے لیے ناشتہ نہ بنانا، میں کہیں جا رہا ہوں، ایسی جگہ جا رہا ہوں جہاں میرے دل کو سکون مل جائے گا، محبت سے اور محبت سے سبحان اللہ سبحان اللہ میرے پیارے بلال، نبی کے عاشق بلال، عاشق صادق بلال، یہ تڑپ کر ملک شام سے سمندروں سے گزر رہے ہیں، راہ سے گزر رہے ہیں، خاردار وادیوں سے گزر رہے ہیں، نوکیلے پتھر ہیں جو ان کے قدم نازلی کو زخمی کر رہے ہیں، جنگلوں سے گزرتے ہیں، گرد و غبار سے گزرتے ہیں اور مدینہ تشریف لے آتے ہیں۔ اب جس نے دیکھا ہے بلال حبشی کو، پورے مدینہ میں شور برپا ہو گیا، نبی کا بلال آ گیا، عاشق صادق مدینے میں تشریف لے آئے ہیں، تمام لوگوں نے کہا اے بلال تیری اذان سنے بہت، تیری اذان سنے کتنے زمانے گزر گئے ایسا محسوس ہوتا ہے، اذان تو نبی کی بارگاہ میں پڑھ دو، نماز کا وقت ہو رہا ہے، اذان پڑھ دو، بلال حبشی کہتے ہیں وہ بلال پہلے کوئی اور تھا، یہ بلال کوئی اور ہے، اب بلال کے سینے میں، بلال کی محبت میں وہ طاقت باقی نہیں ہے کہ میں نبی کے آنگن میں، نبی کے در میں، نبی کے شہر میں، نبی کے سامنے نبی کو پکاروں اور نبی نظر نہ آئے، نبی کو پکاروں اور نبی نظر نہ آئے، آپ نے انکار کیا، اب انکار کرنے کے بعد میں اور ہم گنہگاروں کا ایک سیوا، جب نبی کی بارگاہ میں اور خدا کی بارگاہ میں جب ہمارے مشکلات درپیش ہو اور ہم گنہگاروں کو عریضہ پیش کرنا ہو تو ہم آلے نبی، ہم نبی کے گھر والے کو وسیلہ بنایا کرتے ہیں، حضرت بلال حاضر ہیں، لوگوں نے میٹنگ کی کہ آج ہماری بات نہیں سنیں گے تو چلو چلو امام حسین سے گزارش کیا، لوگ گئے، امام حسن و حسین سے کہا ارے آپ کے نانا جان کے مؤذن یہ سننا تھا، امام حسن و حسین گھر سے نکلتے ہیں کہ میرے بلال آ گئے ہیں، میرے بلال آ گئے ہیں، حسن و حسین کے بچپنے کا حال ہے، حضرت بلال نے فرط محبت سے چوما، گلے لگایا اور فرمایا اے حسن و حسین جب تجھے چومتا ہوں، جب تجھے سنتا ہوں تو تیرے نبی نے کہا تھا کہ حسن و حسین وہ ہیں کہ انہیں چوما کرو، انہیں سنگا کرو، ان دونوں سے جنت کی خوشبوئیں آیا کریں، جنت کی خوشبوئیں ملا کرتی ہیں، بلال فرماتے ہیں جنتی پھولو میں نے چوما اس لیے ہے کہ وہ خوشبو میں بھی ہوں، امام حسن و حسین نے عرض کی کہ پورا شہر مدینہ چاہتا ہے، اے بلال پورا شہر مدینہ چاہتا ہے کہ آپ میرے نانا جان کے منبر پہ کھڑا ہو کے اذان دیں،
آپ مسجد نبوی شریف میں اذان دے، حضرت بلال کہتے ہیں میں نے سب کی بات ٹال دی، میں نے سب کی باتوں کو سن کے انکار کر دیا، لیکن اے حسن و حسین تم دونوں کی بات کا انکار کیسے کروں؟ اگر تم دونوں کی بات کا میں انکار کروں تو اللہ و رسول ناراض ہو جائیں گے۔ اے بلال، بلال کہتے ہیں یہ بلال کسی اور کے کہنے پہ نہیں، اے حسن و حسین تم دونوں کی خواہش پوری کرنے کے لیے تم دونوں کے کہنے پر اللہ کے بارگاہ میں کھڑا ہو کر، نبی کے مسجد میں حاضر ہو کر میں اللہ کے نام پہ اذان دیتا ہوں، میں نبی کے نام کا کلمہ بلند کرتا ہوں۔ حضرت بلال اذان دینے لگے اور جیسے ہی اشہد ان محمد رسول اللہ پہنچے ہیں، حضرت بلال نے آنکھیں کھولی ہیں اس امید پہ کہ یا رسول اللہ جگہ وہی ہے، اذان وہی ہے، مدینہ وہی ہے، لیکن یا رسول اللہ آپ کا بلال اذان کہہ رہا ہے، آپ کہاں ہیں؟ آپ کہاں ہیں؟ جیسے ہی نبی کا نام آیا زبان پہ، نبی بظاہر موجود نہیں ہے، آپ منبر رسول ہیں، جہاں اذان گاہ ہے وہاں سے بے ہوش ہو کے گر جاتے ہیں، اور جب ہوش میں آئے مارے سینے کے دھاڑے مار کے رونے لگے اور کہنے لگے اے لوگوں تم نے محبت جو جم گئی تھی سینے میں تم نے غبار دیا ہے، تم نے محبت کو تم نے اچھال دیا ہے۔ یہی کہتے ہوئے رو کے چلے گئے، ملک شام چلے گئے اور کہا یا رسول اللہ مدینہ بلایا تھا تو چہرہ بھی دکھا دیے ہوتے، مدینہ بلایا تھا تو چہرہ بھی دکھا دیے ہوتے، اور یا رسول اللہ جب چہرہ نہ دکھانا تھا تو پھر بلایا کیوں؟ یہی کشمکش میں زندگی گزر رہی ہے، آپ بیمار پڑ جاتے ہیں اور موت کا وقت قریب آتا ہے۔ حضرت بلال اپنی اہلیہ کو کہتے ہیں میں بیمار پڑا ہوں، دوا تم نے کروائی ہے، شفا مل نہیں رہی ہے، ایسا لگتا ہے کہ میری موت کا وقت قریب آ رہا ہے۔ جیسے موت کا سمے قریب آنے لگا حضرت بلال مسکرانے لگے، کہتی یہ محبت سے سبحان اللہ۔ حضرت بلال مسکرانے لگے، ان کی اہلیہ نے کہا اے شوہر نامدار آپ رو رہے ہیں، میں رو رہی ہوں، آپ مسکرا رہے ہیں، وجہ کیا ہے؟ آپ کے جانے کے بعد میں میرا سہارا کون بنے گا؟ حضرت بلال کہتے ہیں وہ رب کائنات جو چوٹیوں کو دانا دیتا ہے، وہ رب کائنات جو پورے نظام دنیا چلا رہا ہے وہ تیری پرورش کرے گا۔ ارے مجھے تو اپنی فکر ہے کہ موت قریب آئے، مر کے میں قبر میں جاؤں اور میرے مصطفیٰ قبر میں تشریف لائے تو مجھے قبر میں نبی کے چہرے کی زیارت نصیب ہو جائے۔ جب موت آئی بلال مسکرانے لگے اور فرمانے لگے لوگوں جس نبی سے میں نے محبت کی ہے دنیاوی زندگی میں، اب مر کے اس نبی سے ملاقات کے لیے قبر میں جا رہا ہوں، یہ موت مومن کے لیے تحفہ ہے، تکلیف کا باعث نہیں ہے۔ میں کہنا چاہوں گا حاجی صاحب آپ جب جائیں گے تو یہ دعا کریں گے یا رسول اللہ جتنے لوگ میرے پروگرام میں تھے ان کی طرف سے بھی سلام محبت قبول کر لیں اور آپ بھی اپنی طرف سے سلام محبت۔ حضرات گرامی سید زادوں کی حاضری ہے اور بڑے دور سے میں چلا تھا، لیکن چلیے آل رسول نے مجھے برداشت کیا اتنی دیر، اس لیے میں شکر گزار ہوں کہ کم از کم نبی کا ذکر کرنے والوں میں میری بھی حاضری ہوئی، نبی کا تذکرہ کرنے والوں میں میری بھی حاضری ہو گئی ہے، اور یہ کہتے کہتے کہ ذکر نبی سے آج مقدر مزے میں ہے، ذکر نبی سے آج مقدر مزے میں ہے، ذکر نبی سے آج مقدر مزے میں ہے،
تو ذکر سن رہا ہے تیرا گھر مزے میں ہے، تو ذکر سن رہا ہے تیرا گھر مزے میں ہے، ذکر نبی سے آج مقدر مزے میں ہے، اور باندھا تھا جس کو پیٹ سے میرے حضور نے، باندھا تھا جس کو پیٹ سے میرے حضور نے، شمس و قمر سے زیادہ وہ پاتھر مزے میں ہے، شمس و قمر سے زیادہ وہ پاتھر مزے میں ہے، اور پیاسے شہید ہو کے بھی، پیاسے شہید ہو کے بھی سارے لوگ مر گئے، پیاسے شہید ہو کے بھی سارے لوگ مر گئے، سارے یزیدی پی کے بھی پانی لوگ مر گئے، اور پیاسے شہید ہو کے بھی اصغر مزے میں ہے، پیاسے شہید ہو کے بھی اصغر مزے میں ہے، تو ذکر سن رہا ہے تیرا گھر مزے میں ہے۔